مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ اللہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان غریب نواز، زندہ باد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، جو 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے 104 نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے 100 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں جمع فرما دیا، اور وہ 4 کتابیں کیا ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ پھر ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کا خلاصہ قرآن میں جمع فرما دیا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 4 کتابوں اور 100 صحیفوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ تو جس نے سورہ فاتحہ پڑھا تو سرکار فرماتے ہیں اس نے 104 کتابوں کی تلاوت کی، اور جس نے سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے 104 کتابوں کو یاد کر لیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جس کو ہم اور آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ الگ الگ انداز سے اس کی روایتیں اور اس کے نام ہیں۔ اسے شفا بھی کہا گیا اور مغز قرآن بھی کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے اکثر علماء نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت قرآن کی ہے جس کے اندر اللہ کے قہر کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ عذاب کا کہیں ذکر ہے، اور نہ ہی دوزخ کے الفاظ جو دوزخ کے لیے، نار کے لیے استعمال کیے جاتے، ان حرفوں میں سے کوئی حرف اس صورت میں کہیں پایا نہیں جاتا ہے۔ یہ مکمل صورت اللہ کے رحم، اس کے فضل اور اس کے نیک بندوں کے چرچے پہ مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، کئی نام ہیں۔ اس صورت کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا، بلکہ اس کے مشہور جو اسماء ہیں وہ 15 ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یہ نام ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کی لکھنے کی ابتدا اس سے کی گئی، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی آیت یا سورت۔
اس صورت کی ابتدا میں الحمدللہ سے ہوئی، اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اس کا نام سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کے نام سے بھی یاد کیا گیا، چونکہ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی اصل بھی ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا گیا۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی جیسا پہلے ذکر ہوا، اس وجہ سے اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتوں کو سبع مثانی کہا گیا۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الواقعہ بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا بھی کہا گیا، سورۃ الشافعہ بھی کہا گیا۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا ہے، اور سورۃ المناجات بھی کہا گیا ہے، سورۃ التفویض بھی کہا گیا ہے، گویا کہ اس کے مختلف اسما ہیں، لیکن یہ سورت اپنے اندر بہت ہی جامعت اور بہت ہی کمال رکھتی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت جو ہے، جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ امام اہل سنت نے جو کیا ہے، تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اب حمد کس کو کہتے ہیں؟ الحمد میں حمد جو آتا ہے، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے۔ حمد صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، کسی اور بندے کے لیے، کسی نبی اور رسول کے لیے تعریف کا جملہ اگر استعمال کیا جائے تو اسے حمد نہیں کہا جائے گا، اسے نعت کہا جائے گا۔ اگر نبی کی شان میں ہے، کسی صحابی کی شان میں ہے، یا کسی اللہ کے ولی کی شان میں ہے، یا کسی شہید کی شان میں کوئی کلام ہے، تو اس کو نعت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو منقبت کہا جائے گا۔ تو اس میں فرق ہونا چاہیے کہ حمد کس کو کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، اور منقبت کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو الحمدللہ رب العالمین کا پہلا لفظ جو آتا ہے وہ حمد پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریف اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اور یہ العالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، ما سوا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم میں شامل ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم میں شامل ہیں، اور سب کو جمع کیا جاتا ہے تو عالمین بنتا ہے۔ تو تمام خوبیاں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب کا پالنہار ہے، سارے جہان کا مالک ہے، اس کی تعریف اور اس کی حمد بیان کی گئی۔ سورت کی آیت کا پہلا ترجمہ یہ ہے۔ اور اس میں جو دوسری آیت آ رہی ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا صفاتی نام ہے۔ رحیم بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے۔ ویسے اللہ عز و جل کے صفاتی نام زیادہ تر 99 پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہزاروں کتابوں میں شمار ہیں۔ ذاتی نام صرف ایک ہی اللہ کا، اور وہ اس میں جلالت ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے۔ قیوم، جبار، قدوس اور حی قیوم، یہ سارے نام سب صفاتی ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ الحمد کے بعد میں ایک لفظ اور آ رہا ہے جسے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین آیا۔ رب کے معنی ہوتے پالنے والا۔ رب کے مفہوم کو لے کر کے کچھ لوگوں نے مربی اپنے والدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو مربی کہنا درست ہے، لیکن رب کسی کو خاص طور پہ کہنا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ یہ رب کا اطلاق صرف اللہ کی ذات پر مشتمل ہے۔
یہ بات جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے اور آپ کے۔ آگے اور آ رہا ہے جو آیت ہے تیسری، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہ روز جزا کا مالک کون ہے؟ اس ذات کا نام اللہ ہے، اور اس کے آگے کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ پھر آگے کا کی آیت جو آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح تھوڑی سی اپنے انداز سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس تعلق سے کچھ اللہ کا فضل، رسول پاک کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خطبے میں جیسے کہا گیا حمد، یہ حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاص بات یہاں پوائنٹ کی جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ خطبے میں ہے، جیسے جمعے کا خطبہ ہوا یا نکاح کا خطبہ ہوا یا اور بھی خطبے ہوئے، تو نکاح کے خطبے کے اندر حمد تو سنت ہوگا، لیکن جمعے کے خطبے میں حمد یہ واجب ہے۔ کھانے کے بعد میں اور کھانے سے پہلے اللہ کی حمد کرنا یہ مستحب ہے، اور چھینک کبھی آ جائے، جیسے چھینک آتی ہے تو اس وقت الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ سنت ہے۔ حرام کام کے بعد میں اللہ کی حمد کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کسی نے اس حمد کو جائز سمجھ کر کے حرام کام کے بعد میں کہا تو بعض صورتوں میں کفر ہو جائے گا، الیاذ باللہ۔ اللہ کے لیے اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے، جیسے کہ اس کا ایک معنی عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی یہ ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام۔ رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقیقی طور پر کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اللہ کی ذات سے ملتی ہے، اور مجازی طور پر نعمت خداوندی رسول پاک کی ذات سے بندوں کو ملتی ہے۔ حقیقی دینے والا اللہ ہے، مجازی طور پر ساری کائنات کو دینے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ پھر حضور کے ذریعے سے اللہ کی نعمت ان کے صحابہ کو ملتی ہے، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، شہداء صالحین کو، اولیاء ابدال اقطاب کو ملتی ہے۔ اس طرح ایک تار کا کنیکشن لگا ہوا ہے، اللہ کے بندوں سے اللہ کا فضل لینے کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ گویا کہ یہ صورت ہم کو یہ مجاز بھی دیتی ہے کہ جہاں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہیں اللہ کے ان بندوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے جن کے ذریعے سے اللہ کی نعمت ہم تک پہنچا کرتی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ وقت ہو تو نہیں ہے؟ روز جزا کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، اور گنہگاروں کو اور بددینوں کو سزا ملے گی۔
جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں سے جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالی اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ عز و جل کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو مالک کا استعمال بندوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فلاں شخص فلاں کے مکان کا مالک ہے، فلاں گاڑی کا مالک ہے، فلاں چیزوں کا مالک ہے، لیکن حقیقی مالک ساری کائنات کا صرف اللہ ہے۔ یہ سارے مالک جو ہیں مجازی طور پر مالک اپنی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کا ایک ترجمہ اور ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ ہے، جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق ہم نے صرف تجھی کو چنا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس کے لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقت مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو ہی حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایک تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح دعا کی جائے اور کیسے اس کی صفتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہم سب کو مجاز بھی دیتا ہے اور ذہن بھی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اور آگے اس آیت کے متعلق اور بھی اذکار آتے ہیں اور بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہم اسی راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ ایک ترجمہ جو یہاں موجود ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ کیا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی وہ ابھی تک دیکھے نہیں ہیں، وہ دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم کا ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، یعنی ابھی وہ چلے نہیں ہیں، چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس ترجمے کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یعنی یا اللہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیشہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، جس راستے پر قائم ہیں اسی پر ہمیشہ تو قائم رکھ، اور سیدھا راستہ تو ہمیں چلا۔ جو لوگ کہتے ہیں دکھا، وہ ابھی تک دیکھے نہیں، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ صحابہ اور صحابہ سے پہلے نبیین کا جو بتایا ہوا راستہ، بالخصوص حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، جو سرکار نے ارشاد فرما میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، تو گویا کہ اس راستے پر ہم سب چل رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں۔
اور اسی میں دعا کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ سیدھے راستے کی تشریح اور توضیح ہو گئی۔ راستہ کون سا راستہ؟ اسی صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اب یہ سوال یہ کہ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر جو ذکر فرمایا کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا اور انعام کیا، تو کس پر اللہ نے احسان اور انعام کیا؟ تو دوسری جگہ اللہ کا اعلان موجود ہے یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جو نبیین کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت مقدسہ کے اندر ہم سب کو سیدھے راستے کی جانب جو ہم چل رہے ہیں اس کی رہنمائی دوسری آیت میں فرمایا کہ سیدھا راستہ نبیین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اہل سنت و جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں، جو نبیین سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیقین سے بھی محبت کرتے ہیں، شہداء سے بھی محبت کرتے ہیں اور صالحین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام کو مبیش دنیا میں تشریف لائے، رسولان اعظام کی ذات بھی تشریف لائی، سارے انبیاء سے اہل سنت و جماعت کے لوگ محبت اور عقیدت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو آیت کے اندر ذکر ہے دوسری آیت میں شہداء کا، تو شہداء سے محبت کرنے والی حقیقی طور پر اگر کوئی جماعت ہے تو جماعت اہل سنت ہے۔ کچھ لوگ تو ایک شہید سے محبت کرتے ہیں، بدر کے شہید سے نہیں محبت کرتے، احد کے شہید سے نہیں محبت کرتے، اور حنین کے شہداء سے محبت نہیں کرتے، اسلام کے اور دوسرے شہیدوں سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے ہی افراد ایسے ہیں کہ اللہ کے سارے وہ بندے جو راہ حق میں شہید ہوئے سب سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ شہدائے بدر ہو، چاہے وہ شہدائے احد ہو، چاہے شہدائے کرب و بلا ہو، یا اور دوسرے میدان کے شہداء جو اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کیے ہیں، سارے سے محبت کرنے والی کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور صالحین صدیقین سے محبت کرنے کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر جتنے بھی صدیقین ہیں، جو بھی صحابہ ہیں، سب کے سب صدیقین میں ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں سب کے سب صدیقین میں ہیں، جو بھی مجتہدین ہیں سب کے سب صدیقین میں ہیں، اور اس کے ساتھ صالحین بھی انہی زمرے میں آتا ہے۔ تو صالحین اور صدیقین سے بھی محبت کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو نظریہ ہمارے مرکز نے دیا ہے کہ اے لوگوں اپنا مزاج یہ بنا کر کے رکھو کہ اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو، تو گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمارے زندگی کا مکمل اصول پیش کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو کیسے رہو اور کیسے جیو اور کیسے چلو اور کون سے عقیدے پر عمل کرو۔ اس سے عقیدے اہل سنت و جماعت بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہم سب کی سچائی اور صداقت کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی بخشا بخشایا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو جماعت اہل سنت کے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو جتنے اچھے انداز سے محترم اور مستحکم بنا سکتے ہیں اس کو مضبوطی سے دائمی طور پہ ہم سب کو بنانا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی اپنے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف
اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب آتا ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کو ہونا زندگی میں ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل میں مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تو پہنچ جایا کرتا ہے۔ پیر کامل کی تلاش بہت بے حد ضروری ہے، لیکن حضرت سیدنا پیران پیر شیخ اعظم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو پیر کامل نہ ملتا ہو وہ شیخ عبد القادر ارشاد فرماتے کہ مجھ کو اپنا پیر تصور کرتا رہے، جب تک کہ پیر کامل نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالی میرے در سے اس کو پیر کامل کا فیض عطا فرماتا رہے گا۔ اور وہ شخص جو محلے کے بزرگ لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ مسجد کو ائمہ حضرات جو ہیں، امام حضرات جو ہیں، جو راہ حق کی دعوت دیتے ہیں، کمی جو لوگوں کی ہوتی اس کی اصلاح کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ایک نمائندہ ایسا آپ کے مابین ہوا کرتا ہے جو پیر کامل کا مظہر ہو کر کے دین کا کام کیا کرتا ہے۔ تو ایسوں سے محبت کرنا بھی اللہ کے فضل کو تلاشنا ہے، رسول پاک کی بارگاہ کا قرب کا ذریعہ ہے، اولیاء کے فیض لینے کا ذریعہ ہے۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وہ بندے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، حاجی ہو یا نمازی ہو، کوئی بھی ہو، جو نیک راہ کی دعوت دیتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ ہوتا ہے، جو کسی پیر کا مظہر بن کر کے رہا کرتا ہے۔ اور جو پیر کا مظہر ہوا کرتا ہے، اس کے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے اللہ اہل محلہ پر وسعت رزق کو بڑھا دیتا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے مابین رہنے والا شخص حاجی، نمازی یا جو امام پنج وقتہ ہے، جو آپ کی اصلاح کیا کرتا ہے، اس کی دعاؤں سے، اس کے اصلاح کی برکتوں سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تو جو پیر کامل ہوگا اور جو پیران پیر ہوگا، جو پیر ہند کا راجہ پیارا خواجہ ہوگا، جو پیر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے روپ میں ہوگا، جو پیر شہید اعظم کے روپ میں ہوگا، جو پیر شاہ نقشبند کے روپ میں ہوگا، جو پیر شاہ سہرورد کے روپ میں ہوگا، جو پیر شاہ چشت کے روپ میں ہوگا، جو پیر شاہ قادریت کے روپ میں ہوگا، وہ پیر کتنا باکمال ہوگا۔ جب ان پیروں کا یہ حال ہے تو جو سارے پیروں کے بھی پیر ہیں، نبیوں کے بھی پیر ہیں، رسولوں کے بھی پیر ہیں، جس کو مرشد اعظم، رسول اعظم، بانی اسلام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو ذات عالی کا مقام کیا ہوگا؟ جبھی تو دیوان اہل سنت کے کہتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوں کا۔ اب غضب کس پر؟ اللہ کا ہوا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا غضب کن پہ ہوا ہے۔ نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوں۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہود ہیں اور بہکے ہوئے لوگ جو نام کے عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی لکھا ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں اور بہکے ہوئے لوگ ہیں جو بد عقیدہ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقائد و اعمال، سیرت و صورت، ہر اعتبار سے یہود و نصارہ اور نام نہاد عیسائیوں اور تمام کفار و مشرکین سے بالکل الگ رہے، نہ ان کے طریقے طور طریقے اپنائے، نہ ہی ان کے رسم و رواج فیشن کو اختیار کرے، نہ ان کے دوستوں اور ان کے صحبتوں میں رہے، بلکہ ان سے دور رہے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی اس کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو
دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے بالا مال فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی ہفتوں تک بات ہو سکتی ہے۔ اہل محلہ بڑی لائق مبارکباد ہیں، اور آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ جو درس فیض قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیے ہفتے میں، بہت بہتر ہے آپ تمامی حضرات وقت نکال کر کے اس میں پہنچیں، اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت و عظمت جو آپ نے سنی ہے، اسی کے ساتھ اور بھی دوسرے سورتوں کی فضیلت و عظمت کو سماعت کرتے رہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک تاثیر اور ہے جو میرے معمولات میں ہے، وہ میں آپ سب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ اس کو سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کی میم سے ملا کر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی بیمار شخص پر دم کر دے اور آخر میں آمین 3 مرتبہ کہہ کر کے دم کر دیا کرے تو اللہ اس کی بیماری کے لیے شفا کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اب بسم اللہ کی میم کو کیسے پڑھانا، کیسے ملانا ہے؟ بتایا گیا کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملانا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد میں سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر کے 7 مرتبہ پڑھیے۔ یہ دونوں جگہوں پر یہاں پہ ملا کر کے پڑھنا، بعد میں کتنی سانس آپ پوری صورت میں لے رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 7 مرتبہ پڑھیے، اور آخر میں 3 مرتبہ آمین 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 کہہ کر کے کسی شخص جو پریشان حال ہو اس کے لیے دعا کیجیے۔ کوئی بیمار ہو تو پانی پہ دعا کر کے دے دیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت اللہ عطا فرمائے گا، اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے جیسا کہ بزرگوں نے بتایا۔ ایسا اور بہت بڑا نمازی ہی چاہیے۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 میں سے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو امام صاحب کے پاس پہنچنے کی مہلت نہیں ہے، اور طبیعت بگڑتی جا رہی تو آپ خود پڑھ کر کے قرآن کی آیت کا باوضو ہو کر کے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے جس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، شفا ہی شفا ہے، اور صورتیں ہیں اس کو اور ناموں سے یاد کیا گیا، لیکن سورہ فاتحہ اللہ کی نازل کردہ ایسی صورت ہے جو 15 ناموں سے یاد تو کیا ہی گیا ہے، لیکن علماء نے اس کے 85 نام شمار فرمائے ہیں، جس میں سب سے نمایاں نام جو آتا ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد اور سورۃ الشفا ہے۔ سورۃ الشفا ایسی صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کے پڑھنے سے اگر کوئی شخص بار بار پڑھتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور اس کے سینے کے اندر سے کینہ ختم فرما دیتا ہے، اور اس کے سینے کے اندر علم کا خزینہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات و دن باوضو ہو کر کے پڑھا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے علم کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے، برکتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بہت ہی برکت والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس درس میں ہم سب کے حصے میں سورہ فاتحہ کے رموز اور اس کے ترجمے کو سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اس کے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے، برکتوں سے، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے الحمدللہ حضرت نے